عالمین مبلغ اسلام مبلغ یورپ محترم المقام پروفیسر انوار المصطفیٰ حمدانی صاحب نعرہ حکومت میں استقبال کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، گنبد خضرا کا فیضان. اب ناظر قرآن والے تک بولو اللہ صاحب تو کچھ نہیں آتے جلدی دی وجہ تو نہ مائک مانگ لے، وہ بڑے دور سفر کر کے ہیں کچھ یوں ڈرے بیٹھے ہوئے. گنبد خضرا کا فیضان. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بابا پڑھ لیں درود بابا پڑھ لیں. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. میں صبح 7 بجے کا سفر پہ نکلا ہوا ہوں اسلام آباد سے، فیصل آباد اور فیصل آباد سے. وہ پروگرام یہ تیسرا ہے آج کا. آپ کے خصوصی نعت خوان تو میں بھی گفتگو کر کے اپنی آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آپ کا جاری رہے گا. ٹھیک ہے؟ آپ نے نعت سن کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. زندگیاں ہماری سونے کی نظر ہو رہی ہیں. سوتے سوتے 50 سال زندگی ہو انسان کی تو 25 سال اس میں سوتے ہوئے گزرتے ہیں. تو زندگی وہی ہے، زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے کرنے اور سننے میں بسر کیا ہے. انشاءاللہ یہ اگر آپ کچھ اور نیند قربان کر لیں گے انشاءاللہ یہ بات خسارے یا گھاٹے کی نہیں ہے، فائدے کی بات ہے. تو آپ کے مہمان ہیں، یقیناً آپ مہمان نواز ہیں. مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورا پروگرام اٹینڈ کر کے میرے خطاب کے بعد آپ اسی طرح بیٹھیں گے ذوق و شوق کے ساتھ. مجھے آپ کا اجتماع دیکھ کر الحمدللہ خوشی ہوئی ہے. اور یہ مسجد یہ آپ کے سامنے ہے، تعمیر کا سلسلہ اس کا بھی جاری و ساری ہے. 50% کام مکمل کتنا ہو گیا؟ کتنا رہتا ہے لوگ سری اچھا ماشاء اللہ. کتنے پرسنٹ رہتا ہے پلستر ہونے ہیں؟ 50%. 50% ابھی ہو گیا اور 50% رہتا ہے. اور یہ سارا یہ آپ کے تعاون پر منحصر ہے. آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کریں گے. تو
ہو سکے تو میں کے اختتام پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے جائیں یا نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک اللہ کا یہ گھر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھروں کو نامکمل تصور کریں گے جب تک اللہ کا یہ گھر مکمل نہیں ہوتا۔ احباب کے ساتھ تعاون کریں، اور یہی مسجدیں ہیں یہ قیامت کے روز آپ کی بخشش کا باعث بنیں گی۔ اور تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل تیار فرما دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ محل شاید اس کا بنتا ہے جو پوری مسجد اکیلا بنا ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے کی بھی توفیق ہے تو یہ اس کی شان سے کوئی بعید نہیں، اس کے کرم کے خلاف نہیں بات کہ وہ اسی 100 روپے میں صرف آپ کا اخلاص دیکھ کر آپ کے لیے جنتوں کے دروازے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی زندگی کو اس وقت تک مکمل تصور نہیں کریں گے انشاءاللہ جب تک اللہ کا یہ گھر مکمل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو کا سب اچھا حضرت گرامی قلب آپ سماعت ابھی میں سفر میں نکل گیا 5-6 گھنٹے مزید لگ جائیں گے، اس میں وہ پھر ارلی میں نے نکلنا ہے بیجا والوں سے۔ ہاں جو اللہ سے محترم جو کا صاحب الحمدللہ زندگی کا اکثر حصہ مشن اور تحریک کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے، اور آج میری سے پہلی ملاقات تھی، پہلا تعارف تھا۔ اللہ پاک ان کے جذبات قبول فرمائے، یہ آپ کے علاقے کی بہترین قیادت ہے۔ آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، محفل میلاد کا ایک پیغام تو کم از کم زندگی میں لے کے جائیں۔ آنا، جاگنا، بیٹھنا، تھکنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ کوئی میسیج لے کے جائیں۔ یہ آپ کی زندگی میں محفل میلاد نے اگر آپ کی زندگی تبدیل کر دی تو پھر سمجھ لیں کہ وہ میلاد آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو گئے، پوری زندگی پر۔ جو میلاد پاک کا کوئی عمل، کوئی ایک بات اگر دل پہ چوٹ کی طرح لگ جائے اور اسے زندگی میں فرق پڑ جائے تو وہ ایک میلاد ہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو کم از کم یہ بات کو آپ پلے باندھ لیں۔ آج بھی میں جو پہلا خطاب تھا اس میں بات کر رہا تھا کہ قبر میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی، حضور آتے ہیں قبر میں، ہمارا عقیدہ ہے، کنفرم ہے یہ بات، کنفرم ہے سرکار کی جلوہ گری۔ تو اب حضور کو پہچاننا پڑے گا، جو قبر میں ان کو پہچان لے گا اسی کی نجات ہے۔ کافر، منافق، مومن، قبر میں اترنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، کوئی چوتھی نہیں ہے۔ مشرک ہے، مشرک بھی کافر ہی کو سمجھ میں آتا ہے۔ کافر، منافق، مومن، قبر میں جانے والوں کی 3 قسمیں۔ جو کافر ہے اس سے کہا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہا ہو لا ادری حدیث پاک کے الفاظ، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ۔ جو کفر ہے، کفر مصطفیٰ کی پہچان چھین لیتا ہے، سو کافر کو پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں نام بھی سنا ہو، تذکرہ بھی سنا ہو، لیکن اگر مانا نہیں تو پہچانا نہیں۔ قبر میں پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ منافق ہے، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو بتا یہ کون ہے؟ وہ بھی ہاؤ ہائے لا ادری پتہ نہیں پتہ۔
مومن ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ اب بعض عاشق ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ سرکار قبر میں فرماتی ہوں گی اس سے مت پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ثابت ہے اور جنہیں حضور کی پہچان نصیب ہوئی، جو دنیا میں حضور سے پیار کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محفل میلاد، درود و سلام، اور سب سے بڑی بات کہ محبت مصطفیٰ پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اب سمجھوتا کیا ہوتا ہے؟ سمجھوتا یہ ہوتا ہے آپ میلاد بھی منائیں، رسول کے نعرے بھی لگائیں، درود و سلام بھی پڑھیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، ایک ذوق شوق ولولہ۔ بڑی موٹی سی فتح کی بات عرض کرنے لگا ہوں، میلاد کی پیغام کا طور پر سارا کچھ ہے، بڑا عشق کا اظہار کر دیا، بڑا اپنے اللہ گلا کر دیا، بڑا ذوق و شوق کا مظاہرہ کر دیا، بہت کچھ کر دیا، مگر جب الیکشن کا موقع آیا اور اس ملک کو مصطفیٰ کے نظام کا ملک بنانے کا مرحلہ آیا تو کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھا، میلاد رسول کا کیا، نعرے حضور کے مارے، درود و سلام اس پہ پڑھا، مگر ووٹ ان کو دیا جو حضور ہی کے نظام کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ ووٹ ان کو دے دیے جو قاتل ہیں، ووٹ ان کو دے دیے جو بدماش ہیں، ووٹ ان کو، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے؟ برادریاں آڑے آ گئیں، ذاتیں آڑی آ گئیں، قبیلے آڑے آ گئے، گلیوں محلوں نالیوں پر ضمیر بک گئے، پتھروں پر۔ یہ سونے جیسا ہیرے جیسا ضمیر آپ پتھروں پہ بیچ دیتے ہیں، نالیوں پہ بیچ دیتے ہیں، سڑکوں پہ بیچ دیتے ہیں۔ سڑک بن جائے ووٹ لے جائے، چاہے قاتل ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، بدماش ہو، یہ زمین بیچنے والی بات ہے۔ تو میلاد کا پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ کی خاطر ایسے ڈٹ جاؤ، ایسے ڈٹ جاؤ کہ سمجھو کہ یہ شخص اس ملک کو مصطفیٰ کا نظام دینے کے راستے میں رکاوٹ ہے، بڑے سے بڑا جاگیردار بھی ہو، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا یہی ایمان۔ منہاج القرآن نے آپ کو صالح قیادت دی ہے، ایسے لوگ جو محبت مصطفیٰ پہ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، وفادار پہ بکنے والے نہیں ہیں، جن کا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے، جی بولے کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی قیادت کو، سمپل سی بات ہے۔ تو بعد میں آج یہ کر رہا تھا کہیں کہ جب قبر میں حضور تشریف لائیں گے اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے تو شاید کہیں سے کانوں میں آواز نہ آ جائے، اسے کیا پہچان ہوگی حضور کی؟ جو کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتا تھا اور نظام لٹیروں کی طاقت بنتا تھا، طاقت وڈیروں کی، جگیرداروں کی، رسا داروں کی بنتا تھا۔ تو خدا کے لیے ایک سمپل سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، اس کو سمجھیں، وفاداری، حضور سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان اس کو مصطفیٰ کے نظام کا ملک بننا چاہیے۔ یہ ملک حضور کا ہے، وڈیروں کا نہیں ہے، جگیرداروں کا نہیں ہے، سرمایہ داروں کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے، یہ ملک آپ کو رسول اللہ نے عطا کیا، تاجدار کائنات نے عطا کیا۔ اب موضوع میرا کچھ اور ہے، مگر ابتدائی میں کچھ تھوڑی سی بات کروں۔ یہ درد ہے، یہ مشن منہاج القرآن کا، یہ تحریک کا درد ہے جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ان کا نہیں ہے جو مامے بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ کی رگوں چار رگوں پہ انگوٹھے رکھے ہوئے ہیں، زندگیاں، نسلیں، مستقبل تباہ ہو رہا۔ میں یورپ میں رہتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں کا سسٹم، وہاں کا نظام کافر ہو کر جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جو اس ملک کی سرزمین پہ پاؤں رکھ دیتا ہے، اس ملک کے نظام کا دست شفقت اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔
اور یہاں ایمانداروں کا ملک ہے، جو کلمہ گو ملک، نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جو قیادت اوپر لاتے ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتے، وہ اپنے مفادات چاہتے ہیں۔ ملک جائے بھاڑ میں، قوم جائے جہنم میں، ان کی بلا ہے۔ یہ ملک ان کا نہیں ہے جو مسلط ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ، پانسا پلٹے گا۔ اس ملک نے دنیا کی سپر پاور بننا ہے انشاءاللہ، وقت آئے گا، مگر آپ اپنا حصہ تو ڈالیں۔ کوئی ایک چراغ کو جلائیں، کوئی ایک چراغ کو جلائیں، اس جذبے میں جذبہ شامل تو کریں، اس تحریک، اس مشن کا درد سمجھیں۔ یہ ملک مصطفیٰ کا، آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ ہمارے آقا ہیں، یہ ملک حضور کا ہے۔ ان رسا گیروں کے ہاتھ سے چھڑوا کر اس کو مصطفیٰ کے نظام کے حوالے کر دیا۔ یہ درد ہے تحول کا دیا۔ کس کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ روٹی مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ یہی درد ہے۔ قائد اعظم نے ایک بار پاکستان بننے کے بعد، چلو مزے کی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ملک حضور نے دی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اس باطل نظام کے شکنجے سے چھڑوائیں اور مصطفیٰ کے نظام کا ملک بنا کر اسے حضور کے قدموں میں پیش کر دیں۔ ہر شخص جہد کرے، یہ ہے میلاد، یہ ہے اصل میلاد، پریکٹیکل میلاد، عملی میلاد یہ ہے۔ یہ نعتیں سننے، تقریریں سننی، نعرے لگانے، لنگر کھانا، یہ ٹھیک ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، مگر حقیقی میلاد یہ ہے، حقیقی میلاد یہ ہے کہ عہد کر لو، زندگی جد و جہد اور بسر کرنی ہے۔ کس لیے؟ مصطفیٰ کے نظام کے لیے، مستقبل انقلاب، اصل انقلاب، اصل میلاد، اصل میلاد یہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو بھیجا، پیدا کیا میں نے رسول کو صرف اس لیے کہ میرا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ میلاد مصطفیٰ کا اصل مقصد یہ۔ قائد اعظم جب پاکستان بن گیا تو اس کے کچھ سال کے بعد اپنے کسی خاص دوست کو، اور انہوں نے یہ واقعہ جہلم کے کسی علاقے میں خود بیان کیا، اور کب بیان کیا؟ قائد اعظم کے انتقال کے بعد۔ قائد اعظم نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو بتانا نہیں، جو آج بات میں تمہیں بتانے لگا۔ قائد اعظم کے انتقال کے کئی سال کے بعد انہوں نے بتایا یہ واقعہ۔ آپ لوگ قائد اعظم کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا صرف ایک لیڈر تھے، بہت ٹائپ سوٹڈ بوٹڈ 2 پیس 3 پیس پہنے ہوئے صرف ایک لیڈر تھے؟ نہیں، قائد اعظم کا شمار مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بچوں کے ذہن میں جوان ہونا ہے، بڑے ہونا ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کا شمار بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی بڑے مرتبے والے ولی اللہ کے، بہت بڑے ولی اللہ کے۔ انہوں نے سوال کیا، پوچھا اپنے دوست سے، غالباً بشیر احمد ان کا نام تھا ویسے، اور یہ پورا واقعہ ضیاء حرام اس میں بھی چھپا تھا۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی رسالہ ظاہر ہے، اس میں بھی یہ چھپا اور باقاعدہ ان کے ریفرنس کے ساتھ، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، کوٹ کیا ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، پوچھا آپ کو پتہ ہے میں انگلینڈ چھوڑ کے کیوں آیا، ہندوستان میں کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ علامہ اقبال نے آپ کو خطوط لکھے، شاید ان کی وجہ سے، یا کانگریس جو پہلے ایک زمانہ تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ واپس آئیں اور ساتھ۔ نہیں، کچھ بھی نہ قائد اعظم کے خطوط، نہ کسی کا بلاوا، نہ کسی کا پیغام، نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات۔ میں جو انگلینڈ چھوڑ کے، اپنا آفس چھوڑ کے، اپنی رہائش چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے جو ہندوستان آیا ہوں، اس کا پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں لندن ایک روز اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، آدھی رات کو بات ہے کہ میرا بیڈ ہلا، جس بیڈ پہ میں سویا ہوا تھا میرا بیڈ ہلا، موومنٹ ہوئی،
میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا شاید کوئی زلزلہ ہے، زلزلے کا کوئی جھٹکا ہے. تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد میری پھر آنکھ لگ گئی، پھر دوبارہ بیٹھ گیا، مومنٹ ہوئی اس کے اندر. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنی بار زلزلہ کچھ زیادہ ہے. اچانک اٹھا، ساتھ والے کمرے میں کچھ دوست سو رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے مزے کی نیند سوئے ہوئے. پھر میں نے سوچا کہ زلزلہ ہوتا تو کم از کم ان کو بھی جگایا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے. کہتے کہ میں دوبارہ اسی ششوفانی میں جا کر اپنے فلیٹ میں بیٹھ گیا کہ اچانک کمرے میں خوشبو پھیلی، عجیب سی روحانیت کا احساس. تو کسی احساس کے تحت میں اپنے بیڈ سے نیچے اتر کے ایسے دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا. یہ قائد اعظم کا اپنا بیان کرتا واقعہ ہے. دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا. اچانک نگاہ اٹھی تو سامنے ایک بڑی مبارک ہستی کھڑی. یہ خواب کی بات نہیں ہے، جاگتے ہوئے اس صاحب نور، خوشبوؤں والے، نور والے اس بیکر کو میں نے دیکھا. پوچھا آپ کون؟ میرے روم میں کیسے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ محمد علی جناح، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، تیرا پیغمبر. اور محمد علی جناح بر صغیر کے اندر اپنی مظلوم امت کی قیادت کی ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں. جاؤ، تمہاری ضرورت ہے. یعنی کہ مجھے خود مصطفیٰ نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میری مظلوم بر صغیر میں میری مظلوم امت کی قیادت، انہیں لیڈ کرو، انہیں کو منزل دو، اور پاکستان بنانا ہے، اس کے لیے تم نے جد و جہد کرنی. قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں ڈرس گیا، مودی بھائی پر بیٹھا ہوا. میں نے عرض کی حضور میں تنہا، میں اکیلا. اب آگے سے میں تنہا اکیلا، ایک کمزور ناتواں شخص، ایک طرف ہندو سامراج، ایک طرف انگریز سامراج. میں اکیلا ان دونوں کے ساتھ کیسے ٹکراؤں گا، کیسے جد و جہد کر پاؤں گا. کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ محمد علی جناح، تم نے گھبرانا نہیں، تیری پشت پر تیرے محمد کا ہاتھ ہو. I am with you, I will be with you. تم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ. And you will be successful. اور سن لو، میں آج تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ کامیابی تمہاری ہے، میں تمہارے ساتھ. نکلو اس جد و جہد کے لیے. کہتے ہیں کہ میں حضور کے کہنے پر آیا ہوں، سارا کچھ چھوڑ کے، سرکار کے کہنے. اور پھر جب آئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا وہ کمزور سا، ناتواں سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک شخص، ادھر ہندوؤں سے ٹکرا رہا ہے، ادھر سامراج سے، ہندو سامراج، انگریز سامراج سے ٹکرا رہا ہے، ادھر بھی جد و جہد ہے، ادھر بھی جد و جہد ہے، اور دونوں سے لڑ کے دونوں کے اندر سے پاکستان نکال رہا، دونوں کے اندر سے کھینچا ہے نقشہ پاکستان کا. یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی پشت میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. سو کامیابی ان کا مقدر نہیں. اب بتائیں یہ ملک کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کی عطا نہیں تو کس کی؟ اس لیے وہ نعرہ لگاتے ہیں تو گنبد خضرا کا فیضان منہاج القرآن میں، اس سے پہلے نعرہ ہمیشہ یہی لگتا ہے جیسے گنبد خضرا کا فیضان پاکستان، پاکستان. تو کوئی شک نہیں، یہ حضور کی عطا کردہ یہ سلطنت ہے، اور اس نے ایک روز بننا ہے. یہیں سے حضور کی عظمتوں کی دھاک بیٹھے گی پوری دنیا میں، اور دنیا لرزے گی پاکستان کے خلاف سوچتے ہوئے. حضور کی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں وقت آئے گا، وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، نہ میں دنیا کی نہ. بننا ہے. آج جو طاقتور نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ٹوٹیں گے، یہ بت ٹوٹیں گے. ایک وقت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ رشیا ٹوٹے گا، مگر ٹوٹا. اور اسی صدی کے اندر آئندہ کچھ سالوں کے اندر امریکہ نے بھی ٹوٹنا ہے.
یہ تتر بتر ہونے ہیں نظام سارے، اور یہ صدی انشاءاللہ اسلام کی صدی ہوگی، اور اس میں پاکستان کا رول ہے، پاکستان کا کردار ہے، تو اس منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ تو آج کے میلاد مصطفیٰ میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو مصطفیٰ کا حقیقی معنوں میں حضور کا وطن بنائیں گے، مصطفیٰ کا پاکستان بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قیادت آپ کو یہیں سے بات چلی تھی دی گئی ہے، اسی پرپس کے لیے ان کا ریکارڈ کریں، ان کا ساتھ دیں، دست و بازو بنے۔ جہاں مجھے بھی پتہ چلا صرف 2 ہی نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، 2 ہی نوجوان ہیں، اور ماشاءاللہ نوجوانوں کا جمع غفیر ہے، یہ سارے اسی گاؤں سے ہیں، یہ ساتھ والے جہاں سے بھی آئے ہیں، یہ روشنی لے کے جائیں، دست و بازو دیں، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، یہ ہوتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن، اوپر نیچے معاملات۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک ناکام ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ یہ بات غلط ہے۔ وقت آنے تو دو، دیکھ لینا یہاں، میں نہیں لکھا تھا کہیں، وقت آنے تو دو، دیکھ لینا یہاں، ہاں جگر لینا تھیروں کا کٹ جائے گا، اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، فیض عشق محمد کا بٹ جائے گا۔ بس اسے اللہ نے مدد توفیق دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بات دل میں بیٹھی نہیں، ایک باری پھر کیا کہتے ہیں شعر، ایک باری پھر نعرے یہی لگاؤ گے یا یاد کریں گے؟ تو اس لیے ابھی ہوش کا وقت ہے، تو میلاد کا یہ میسیج ہے کہ بس حضور بھی ہو جاؤ، ایمان پہ سمجھوتا ہے، پاکستان پہ سمجھوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری طرف آیا اللہ کی جانب سے نور، وہ اکیلا تھا، وہ تنہا تھا، کوئی دوسرا نہ تھا، فقبض قبضۃ من نورہ، اللہ نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا، سامنے رکھا، ثم قال کونی حبیبی، اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا، سامنے کیا اور کہا میرا محمد بن جا، انت عشقی وانا عشق، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، تو میری محبت ہے میں تیری محبت ہوں، تو میری چاہت ہے میں تیری چاہت ہوں۔ وہ نور ایک طویل عرصہ تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے ہاں عبادت میں ہے، بس اب 2 ہیں، کوئی تیسرا نہیں۔ وہ نور حالت عبادت میں ہے۔ جبریل علیہ السلام سے حضور نے ایک روز پوچھا، بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور ایک ستارہ عرش پر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو کتنی بار دیکھا ہے؟ 72 مشہور حدیث ہے، 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ فرمایا وعزت ربنا ذالک الکوکب، عرش پر جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا تم نے 72,000 بار دیکھا ہے، اس ستارے کا نام محمد ہے، میں وہ ستارہ، میرا نور تھا۔ اب 70,000 سال کے بعد چمکنا پھر غائب ہونا، چمکنا پھر غائب ہونا، چمکنا پھر غائب ہونا، پھر چمکنا پھر دیکھنا پھر غائب ہو جانا، پھر چمکنا جبریل کا پھر دیکھنا پھر غائب ہو جانا۔ امام خازن اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ چمکنا، نور چمکتا تھا پھر غائب ہوتا تھا، چمکتا تھا غائب ہوتا تھا۔ امام خازن فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نور عبادت کرتا تھا، نور مصطفیٰ اللہ کی عبادت کرتا تھا، جب نور حالت قیام میں ہوتا تھا ستارہ چمکتا تھا، نور سجدے میں جاتا تھا ستارہ غائب ہو جاتا تھا، وہ ستارہ غائب ہو جاتا تھا۔ تو حالت عبادت میں 2 ہیں، کوئی تیسرا نہیں۔ پھر رب کائنات نے چاہا کہ اب میں اس مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو بناؤں، ہر چیز اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنائی۔ طویل حدیث ہے، بالخصوص حدیث جابر، مصنف عبدالرزاق امام بخاری کے دادا استاد اپنی مصنف میں سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، زمینیں، آسمان، حجر، شجر، انسان، جنت، دوزخ، فرشتے، حوریں، بہار، خزاں، پتھر، پانی، ہر چیز اللہ نے نور مصطفیٰ سے تخلیق کی۔ جبریل امین علیہ السلام بن چکے، اسرائیل علیہ السلام بن چکے، میکائیل علیہ السلام، فرشتوں کی دنیا آباد ہو چکی ہے، ذکر اذکار میں اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، کائنات کا میلہ سرشبہ ہے، ہوائیں، فضائیں، گھٹائیں، ادائیں، سب کی تخلیق ہو چکی ہے۔ ایک روز آواز آتی ہے، جبریل جی رب کائنات، فرمایا کہ زمین پہ جاؤ اور مٹی لے کے آؤ، تھوڑی سی مٹی لے کے آؤ، ایک مسقال کے برابر، تقریباً 8 ساڑھے 8 ماشے کے برابر مٹی منگوائی، مٹی لے کے آؤ۔
عرض کی مولا حکمت، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا جبریل ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جی رب کائنات، فرمایا کہ اس نور کو میں نے ایک جسم میں رکھنا ہے، ایک پیکر بشریت میں رکھنا ہے، ایک میرے محبوب کا نور ہے، ایک میرے محبوب کا جسم بھی ہوگا، پیکر بشریت ہوگا۔ میں نے اس مٹی سے مصطفیٰ کا جسم اقدس بنانا ہے، مٹی کو تیار کرنا ہے جسم مصطفیٰ بنانے کے لیے، جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ امر جبریل ان یاتیہ بالطینۃ التی ہی قلب الارض، جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اور فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں اس جگہ کی جہاں سے مٹی لینی ہے۔ کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں ہیں جہاں سے وہ مٹی لینی ہے۔ یہ قلب، وہ مقام زمین کا دل ہے، نمبر 1، مشرق سے لے کر مغرب، مغرب سے لے کر شمال، جنوب کی ساری کائنات میں سے وہ مقام، وہ حصہ زمین کا، وہ خطہ، یا قلب الارض۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین کا دل ہے، وہ زمین کا دل ہے، وبہاؤہا، زمین کی شان ہے، ونورہا، زمین کا حسن ہے۔ 3 نشانیاں، وہاں سے مٹی لے کے آؤ، میں نے مصطفیٰ کے جسم کے لیے اس مٹی کو تیار کرنا۔ فہابط جبریل فی ملائکۃ الفردوس وملائکۃ الرفیع الاعلی، جبریل جنت میں گئے، آسمان کے فرشتوں میں دھوم مچا دی گئی، جبریل اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ عظمت، آج آپ جلوس نکالتے ہیں، ہمارا ربیع الاول کا جلوس آپ نکالتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے سب سے پہلا جلوس جبریل امین نے نکالا تھا، جب وہ مٹی لینے آئے تھے، اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کے ساتھ آئے۔ 3 نشانیاں ہیں، قلب الارض، وہ مقام زمین کا دل ہے، وبہاؤہا، وہ مقام زمین کی شان ہے، بلندی ہے، ونورہا، وہ مقام زمین کا حسن ہے، وہاں سے مٹی لانی ہے۔ اب جبریل آئے، مٹی کہاں سے لی؟ کعبہ کا مقام تھا، وہاں سے نہیں لی، بیت المقدس بننا تھا، وہاں سے نہیں لی، مسجدیں بننی تھی، وہاں سے نہیں لی، بڑی پاک مقدس جگہ زمین پر ہونی تھی، وہاں سے مٹی نہیں لی، کہاں سے لی؟ فقبض قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع قبری شریف، مٹی مبارک جسم مصطفیٰ کی تخلیق کے لیے مٹی مبارک وہاں سے لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے، گنبد خضراء کے مقام سے، قبر مصطفیٰ کے مقام سے وہ مٹی مبارک لی گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ فعجنت بماء التسنیم فی معین انہار الجنہ، اس مٹی کو جنت کے پانیوں میں دھویا گیا، دھویا گیا، دھویا گیا، دھویا گیا۔ الانوار المحمدیہ من المواہب لدنیا، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعبہ احبار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، فعجنت، جس مٹی سے مصطفیٰ کا جسم بنا، جس میں اقدس بنا، وہ تو آگ چہرہ بنا، واللیل کی زلف بنی، سراپا اقدس بنا، وہ سراپا جو مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا، قرآن اترتا تھا، لا اقسم بہذا البلد، وہ سراپا مقدس جو صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جو بیٹھ کر